صم بکم عمی فہم لا یرجعون. بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ واپس نہیں لوٹیں گے. یہاں منافقین کی مزید 3 صفات بتائی گئی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ نہ حق سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں. سم کی جمع ہے، ایسے شخص کو کہتے ہیں جو سن نہیں سکتا، یعنی حصی طور پر تو سنتے ہیں لیکن حق کی بات نہیں سنتے، خیر کی بات نہیں سن پاتے، اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں. یعنی منافق قرآن سنتے تھے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر سنی انسنی ہوگی نا، بہرے لوگوں کی طرح ہو گئے. یعنی جب کسی خیر کی بات کا ذکر کیا جاتا تو یہ بہرے بن جاتے ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہ ہو. صدقے کی آیات آتی ہیں، جہاد کی آیات آتی ہیں، یا پھر نماز کے بارے میں بات ہوتی تو سنی انسنی کر دیتے تھے. بکمن ایسا شخص بول نہیں سکتا، یعنی زبان پہ ایسی آفت کا آنا کہ انسان کا بولنا رک جائے. کچھ جیسے فالج وغیرہ گر جاتا ہے تو حصی طور پر نہیں بول سکتے، لیکن یہاں یعنی حق بات کی تائید بھی نہیں کرتے، آگے سے یس بھی نہیں کہتے، ہاں بھی نہیں کہتے، اظہار ہی نہیں کرتے، گویا سنا ہی نہیں کچھ، کیونکہ جو سن نہیں سکتا پھر وہ بول بھی نہیں سکتا. اومیون، دیکھتے بھی نہیں. اب آپ سوچئے، جو شخص نہ سنتا ہو، نہ دیکھتا ہو، نہ بولتا ہو، پھر وہ کیا ہوگا؟ بت کا بت. یعنی حق دیکھنے سے اندھے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں نشانیاں نظر نہیں آتی، قرآن کے اندر نشانیاں نظر نہیں آتی. فہم لا یرجعون، لہٰذا وہ ہدایت کی طرف نہیں پلٹیں گے. اس آیت کو پڑھ کے اتنا ڈر لگتا ہے کہ بعض اوقات ہم بچوں کو کوئی دین کی بات بتاتے ہیں نا، آپ ان کو ایک نصیحت 100 دفعہ کرتے ہیں، بیٹا دیکھو یہ نماز کی ٹائم کی پابندی کرو، یہ کرو، وہ کرو. کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں؟ گویا سنا ہی نہیں. آگے سے نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے، اور آپ سے آنکھیں بھی نہیں ملاتے، دیکھتے بھی نہیں. اگر آپ ان سے کہتے ہیں کوئی کلاس جوائن کر لو، کچھ خود پڑھ لو، کچھ سنو، کچھ کرو، کوئی دلچسپی نہیں. جب نہ سننا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ بولنا ہے، تو پھر فہم لا یرجعون، وہ دین کی طرف واپس نہیں آ سکتے. لہٰذا جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین میں آئیں تو یہ 3 کام کروانے ہوں گے، نو میٹر واٹ، جو بھی طریقہ ہو. حق بات سننے کا انتظام کریں، چھوٹے ہوتے سے ہی پکڑ لیں. حق کہلوائیں ان کے منہ سے، صرف ون سائڈڈ لیکچر نہیں ہونا چاہیے، انٹریکٹیو کنورسیشن، کمیونیکیشن، 2 طرفہ بات، پتہ چلے کیا سمجھا ہے. اور پھر اللہ کی نشانیاں دکھایا کریں. کھانے کی میز پر بیٹھے، اسے ضروری نہیں کہ ہر وقت کلاس سیٹ اپ بنا کے ان کو آپ لیکچرنگ کریں، نہیں، کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے کوئی بھی چیز اٹھا لیں کھانے کی، اس میں پہلے آپ خود یا تو اسٹڈی کر لیں یا پھر غور و فکر کر کے جو آپ کے دل پہ چیز اتری اب آپ ان کو بھی دکھائیں کہ کس نے بنایا، تاکہ ان کے دل کے اندر سے شک نکلے. آج کے دور کے بہت بڑا المیہ ہے کہ دین کے بارے میں شک ڈال دیا گیا، کیونکہ جن یونیورسٹیز اور جن جگہوں پہ جاتے ہیں وہاں پر مادیت، مٹیریلزم اتنا ہے کہ اس کے بیونڈ کے جو چیزیں سامنے دکھتی نظر آتی ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز شاید حقیقت ہی نہیں، کیونکہ یؤمنون بالغیب بھی ختم ہو گیا ہے، وہیں شک آ گیا ہے. تو منافق کو حق فائدہ نہیں دیتا، وہ دل کا اندھا ہوتا ہے، آنکھیں اور کان ہوتے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا. لہٰذا قیامت کے دن اس پر حسرت ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. تو انشاءاللہ اس مثال سے آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا آسمان سے برسنے والی زوردار بارش کی طرح جس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے. وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یہاں منافقین کی ایک اور قسم بیان ہوئی ہے، ایک اور گروہ، یعنی منافقین کی اقسام ہیں، ان کے درجے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، کچھ کے اندر کچھ اور خصوصیات ہیں، کچھ اعتقادی منافق ہیں اور کچھ عملی منافق ہیں. تو ایک مثال اللہ تعالیٰ نے نار کی دی جو آگ ہے، اور دوسری مثال پانی کی دی. یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمیشہ شک و تذبذب میں مبتلا رہے. جب راحت اور اطمینان اور سکون کے حالات ہوتے تو مطمئن نظر آتے، لیکن جب دین کے رستے میں کوئی تکلیف ہوتی تو پھر شک میں پڑ جاتے.
قرآن مجید میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کنارے پہ رہ کے کرتے ہیں، پورے دین کے اندر نہیں آتے، کنارے پہ رہتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب کوئی خیر بھلائی پہنچتی ہے مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، کوئی فتنہ آتا ہے، مصیبت آتی، تکلیف آتی ہے، انقلب علی وجہہ، تو اپنے چہرے پر ہی پلٹ جاتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا نقصان کیا. ذالک هو الخسران المبین، یہی بہت بڑا نقصان ہے. متقین کا انجام کیا بتایا گیا تھا کہ وہ کون ہے؟ مفلحون، فلاح پانے والے. کفار کا انجام کیا بتایا گیا تھا؟ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ان کے لیے. تو منافقین کے لیے کیا ہے؟ وما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، جس کی تجارت میں فائدہ نہ ہو وہ کون ہوتا ہے؟ خسارے میں. تو منافقین خسارے میں ہے. اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقین کی مثال آسمان سے نازل ہونے والی بارش کی طرح ہے. اس بارش میں کچھ اندھیرے ہیں، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، بارش کا اندھیرا. اس بارش میں گرج بھی ہے، چمکنے والی بجلی بھی ہے، اور بجلی کے جلا دینے والے کڑاکے بھی ہیں. تو بارش میں گھیرا ہوا شخص جب کڑکے کی آواز سنتا ہے تو اپنے کانوں کو اپنی انگلیوں سے ڈھانپ لیتا ہے، کہیں زور کی شدید آواز اس کے کانوں کو نقصان نہ دے یا کہیں وہ اس آواز سے مری نہ جائے. کیونکہ آپ تو یہ معلوم ہے نا کہ ایک حد سے زیادہ جب آواز تیز ہوتی ہے تو انسان کی موت کا سبب بن جاتی ہے. یہی حال منافقوں کا تھا. جب قرآن مجید کے احکامات وہ سنتے تھے تو بجائے اس کے کہ ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، ہمارا فائدہ چاہتا ہے، ہم اس پر عمل کریں، تو وہ کیا کرتے؟ آیات سے ڈر جاتے اور خوف کے مارے کان بند کر لیتے، نہیں سننا ہی چھوڑ دیتے. یعنی وہ کیا کہتے کہ ہمارا نہیں خیال کہ ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے از ٹو مچ، آج کے دور میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ آج مسئلہ نہیں ہے، یہ کل بھی مسئلہ تھا، اس دور میں بھی تھا. کان پہ انگلی رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں سننا. ہیڈ فون لگا لو، کان بند کر لو، ماں جو بولتی ہے بولتی رہے، ہمیں نہیں سننا. یہ تو ہر وقت ڈراتی رہتی. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ قرآن کی تعلیمات سے منہ موڑ لیتے ہیں. منافقین کا یہ حال ہوتا ہے کہ سن کے سنی انسنی کر دینا، یا سننا ہی نہ سرے سے، یا پھر منہ موڑ کے چلے جانا. اللہ چاہتا تو پہلے گروہ کی طرح ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، ان کو اندھا بہرا چھوڑ دیتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حد تک بھی سننا چاہتا ہے تو اس کو سننے کا موقع دیا جائے. کیونکہ یہ ذرا بین تھے نا، جب اچھے حالات ہوتے تھے تو یا آسان احکامات ہوتے تھے تو وہ لے لیتے تھے، وہ سن لیتے تھے، اور جب ذرا مشکل آتی تو وہ چھوڑ دیتے تھے. تو اب الفاظ کو دیکھتے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں او واو کی مانند ہے، یعنی یہ نہیں کہ یا، بلکہ اور ایک مثال یہ بھی ہے. او کصیب، سیب کا مطلب ہوتا ہے بارش، یہ صوب سے ہے، صاد واو با، جس کا مطلب ہوتا ہے اترنا. اور بارش کو سیب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اوپر سے نیچے آتی ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. اور سیب موسلادھار بارش کو کہتے ہیں، خوب خوب برستی ہے، بکثرت نازل ہونے والی بارش. فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ظلمت کی جمع، روشنی نہیں. رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، بارش کا اندھیرا. بارش کا اپنا بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے. چاہے دن کو بھی بارش ہو رہی ہو تو کیا ہوتا ہے، آپ کے لیے ڈرائیونگ مشکل ہو جاتی ہے، بعض اوقات آپ کو اگلی گاڑی نظر نہیں آ رہی ہوتی. ورعد، اور کڑک بھی. رات بہت شدید آواز کو کہتے ہیں، اور یہ اس وقت سنی جاتی ہے جب بعض بادل بعض سے ٹکراتے ہیں. وبرق، برق چمکدار روشنی کو کہتے ہیں جو آسمان میں بادلوں میں چمکتی ہے. یعنی جو روشنی آسمان میں بادلوں کے اندر چمکتی ہے نا، جو بجلیاں چمکتی ہیں اور پھر کڑکتی ہیں اور پھر گرتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بارش جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے قرآن نازل ہو رہا. جب بارش برستی ہے تو کیا اس میں صرف اندھیرا اور کڑک چمک ہی ہوتی ہے یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے بارش کا؟ اصلاً تو فائدہ ہی ہے، بارش فائدے کی چیز ہی ہے. لیکن جو کوتاہ نظر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ موسم خراب ہو گیا اور سارا کیچڑ ہو گیا اور ڈرائیونگ مشکل ہو گئی، آج ویدر بڑا. یعنی کچھ لوگ بارش کو یا برف کے برسنے کو خراب ہی سمجھ، اگر بارشیں نہ ہو تو پھر کیا کہتے ہیں، پھر اپسیٹ ہوتے ہیں. بارش نہیں ہو رہی، پودے مر رہے ہیں اور خشک سالی ہو گئی ہے، پھر پریشان. اگر کسی سال سنو فالنگ ہو ہی نہ
تو وہ سال اچھا نہیں سمجھا جاتا. سمجھتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے, لیکن وقتی جو تکلیفیں آتی ہیں اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز سے صرف فائدہ ہی اٹھائیں اور آپ کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو؟ لیکن چونکہ ان کی عقل پوری طرح کام نہیں کرتی, اس لیے بارش سے آنے والے فائدے ان کو نظر نہیں آتے, صرف جو وقتی ظاہری مشکلات ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, ان کا رونا روتے رہتے ہیں. ابن القیم کہتے ہیں پس وہ وحی جو اللہ آسمان سے دلوں پر اتارتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وحی کو اس پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو آسمان سے زمین پر اترتا ہے اور اس کے ساتھ زمین کو زندگی ملتی. بارش کیا کرتی ہے؟ زمین کو زندہ کرتی ہے. تو قرآن بھی دلوں کو زندہ کرتا ہے. اب بارش جب اترتی ہے تو اس میں اندھیرے بھی ہیں. اب یہ اندھیرے کون سے ہیں؟ یعنی قرآن اتر رہا ہے, بیچ میں کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو پوری طرح سمجھ نہیں آتی, اور وہ کون سی آیات ہوتی ہیں؟ متشابہات. یس. تو بعض مفسرین نے ظلمات کی تفسیر متشابہات سے بھی کی ہے. ٹھیک ہے, یہ منافقین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ کیسا قرآن ہے, ہمیں الف لام میم کا ہی مطلب سمجھ نہیں آیا. ان چیزوں کو بہانہ بنا لیتے ہیں. قرآن کی وہ آیات جن کے بارے میں بحث مباحثے سے منع کیا گیا ہے وہ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. فیہ ظلمات ورعد, رات سے مراد کڑک ہے, مراد وہ تکلیفیں ہیں جو اسلام کے رستے میں پیش آتی ہیں, یا وہ وعیدیں ہیں جن سے ڈرائے جاتے ہیں. قرآن میں ڈرانے والی باتیں بھی ہیں نا, تو جیسے بجلی کڑکتی ہے تو آپ ڈرتے ہیں نا, ایسے ہی کچھ احکامات پڑھ کے آپ ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلاً قرآن میں آتا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا, بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو سب کو جہنم میں جمع کرے گا. ایسی آیتیں سن کے ڈر بھی جاتے ہیں, کہے پھر کیا ہوگا ہمارا, پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہی کچھ کرتے ہیں. تو منافقین آیات کو اپنے لیے موت سمجھتے ہیں یا خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. اور برق سے مراد جو چمک ہوتی ہے جس سے بادلوں کے اندھیرے میں بھی زمین پہ روشنی ہو جاتی ہے, ایسا ہوتا ہے جیسے سورج نکل آیا ہو. کبھی آپ نے ملاحظہ کیا ایسی روشنی؟ اس سے مراد وہ آیات ہے جس سے ایک دم دل خوش ہو جاتے ہیں, جس میں اللہ کے وعدے ہیں, جنت کی بشارتیں ہیں, اور ایسے لگتا ہے دل روشن ہو گیا. یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمارے دل میں کنفیوژن ہوتی ہے, ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے. لیکن یہ اس روشنی کو دیکھ کے بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں, یعنی اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. مومن کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. یؤمنون بالغیب, یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر. لیکن منافق وہ اس کو نہیں مانتے. قرآن پڑھنے کو, سمجھنے کو اپنے لیے مشکل کام سمجھتے ہیں, سننا نہیں چاہتے, عمل نہیں کرنا چاہتے, اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں. اور اگر کہیں کچھ سننے کو مل جائے, یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. صواعق صاعقہ کی جمع ہے, بجلی کا ایسا کڑکا جس پر پڑے اسے ہلاک ہی کر دے. اور یہ بجلی سے نکلنے والی آگ بھی ہوتی ہے جو درختوں پہ گرے تو کیا کرتی ہے, جلا دیتی ہے, یا گھروں پہ بھی گرے. کچھ عرصہ پہلے آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک گھر پہ ایسی بجلی گری تھی جس کی وجہ سے سب گھر والے جل گئے تھے. تو چونکہ اس میں ہلاکت بھی ہوتی ہے, موت کا بھی ڈر ہوتا ہے. جیسے جہاد کی آیات ہے تو اب ان کو اگر عمل کریں تو کیا ہوگا, جائیں گے تو ہو سکتا ہے مارے جائیں وہاں. تو پھر یہ بہانے سوچنے لگتے ہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں کہ چلو تبوک کے لیے نکلو یا کسی اور جنگ کے لیے نکلو. تو پھر یہ کیا کرتے تھے, بہانے کرنے لگتے تھے تاکہ کسی طرح ہم جانے سے بچ جائیں, ہمیں کوئی قربانی نہ کرنی پڑے. یعنی ایسی آیات سن کے یہ شتر مرغ کی طرح اپنی آنکھیں بند کر کے سر ریت میں دے دیتے ہیں کہ گویا ہم نے سنا ہی نہیں. ابن عباس کہتے ہیں جب منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو وہ آپ کے کلام سے ڈرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے. وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے بارے میں کچھ نازل نہ ہو جائے یا کوئی ایسا تذکرہ نہ کر دیا جائے جس کی بنا پہ ان کو قتل کرنے کا حکم آ جائے. نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کیا تھا نا, اگر آپ کو یاد ہو. نوح علیہ السلام نے کہا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. جب بھی میں نے انہیں دعوت دی کہ تو انہیں معاف کر دے, یعنی وہ دین کی طرف آئیں, انہوں نے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی. یہ اس چیز کے لیے مثال ہے, انگلیاں کانوں میں ڈالے کی, یعنی کہ ہم وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ, ہم نہیں سننا چاہتے. واللہ محیط بالکافرین, اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. یعنی ان کی یہ احتیاطی تدابیر, آنکھیں بند کر لینا, کان بند کر لینا, قرآن کی مجلس میں حاضر نہ ہونا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانا, اس کو نہ پڑھنا نہ سننا, تاکہ نہ سنے, نہ کوئی ہمیں تکلیف ہو, نہ پریشانی ہو, نہ ہمیں کوئی قربانی کرنی پڑے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم امن میں ہیں, ہم بچ جائیں گے. لیکن کہاں تک بچیں گے, کب تک بچیں گے؟ کیا اللہ سے بھی کوئی بچ سکتا ہے؟
واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو خوب گھیرے ہوئے اور ان کے کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ ان کو دے گا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کی مثال بارش کی طرح ہے. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کے بھیجا اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پہ برسے. صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے، بہت سارا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، جبکہ سخت زمین پانی کو روک لیتی ہے. پھر اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لوگ خود بھی پیتے ہیں، جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں. کچھ بارش ایسے حصے پر پڑی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، نہ وہ پانی کو روکتا نہ سبزہ اگاتا ہے. یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو اللہ نے مجھے علم دے کے بھیجا ہے اس سے اسے فائدہ ہوا، اس نے خود سیکھا، اوروں کو سکھایا. اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا، نہ اللہ کی ہدایت کو قبول کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں. اس مثال کی بڑی اچھی وضاحت اس حدیث میں ہو جاتی ہے. تو مومن کے لیے قرآن باعث اطمینان ہے، منافق کے لیے اندھیروں کا باعث ہے. منافق قرآن سننے کے باوجود اس کو سمجھ نہیں پاتے، جبکہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. منافق کے رجس میں اضافہ ہوتا ہے اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. منافق احکامات سے ڈرتا ہے جبکہ مومن احکامات کو قبول کرتا ہے. منافق پہ احکامات بجلی بن کے گرتے ہیں، نماز کا حکم بجلی بن کے گرتا ہے، روزے پر اس کو اعتراض ہوتا ہے، زکوٰۃ کے اوپر اس کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اس کو اپنے مال کی چٹی سمجھتا ہے. تو منافق بارش کے فائدوں کی بجائے نقصانات کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی. اور مومن جو ہے وہ خیر پر نظر رکھتا ہے کہ وقتی طور پر یہ سب ہو رہا ہے، بادل بھی چھٹ جائیں گے، اندھیرا بھی چلا جائے گا، بجلی کی چمک بھی، اور یہ سب کچھ چھٹ کر پھر کیا ہوگا، فضا بھی صاف ہوگی، آسمان بھی نیلا نظر آئے گا اور زمین بھی ہری بھری ہو جائے گی اور سب سیراب ہوں گے. وہ اس کو رزق سمجھتا ہے. تو مومن اور منافق کے نقطہ نظر اور نگاہ میں بھی فرق ہوتا ہے. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے. جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی معاملہ جب آسان ہوتا ہے تو وہ اسلام کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، جب سخت احکام نازل ہوتے ہیں تو ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان سے بھی ان کی آنکھیں، کان اور ان کی زبان چھین لیتا اور یہ حق سے بالکل بے بہرا ہوتے. لیکن جتنی یہ دلچسپی ظاہر کرتے اس کے بقدر اللہ نے ان کے لیے ان کی سماعت بصارت باقی رکھی ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھا کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک کے لے جائے، یعنی ان کی نگاہ بالکل چلی جائے، یہ بالکل اندھے ہو جائیں. کیونکہ یہ چھوٹی سی تکلیف کو بھی بہت بڑی مصیبت سمجھتے تھے نا. تو کلما اضاء لہم، جب یہ بجلی چمکتی ہے اور ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، کوئی فائدے کی چیز نظر آتی ہے، مشوفی، پھر اسلام میں چل پڑتے ہیں، پھر دین کی طرف آ جاتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی بجلی جب چمکتی تو کتنے منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، پھر دوبارہ اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر رک جاتے ہیں. یہ کلما کا مطلب ہے تکرار. بجلی جب چمکتی ہے تو ایک ہی بار تھوڑی چمکتی، کتنی دفعہ، ہر تھوڑی دیر کے بعد چمکتی، پھر چمکتی، پھر چمکتی ہے، پھر اندھیرا ہوتا ہے. یہ چیز تو ہوتی رہتی ہے نا. تو اس لیے کلما تکرار کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ایک دفعہ کی بات نہیں، بار بار ایسا ہی ہوتا ہے. اور منافق بھی ڈاواں ڈول ہوتا ہے، کبھی دین کی طرف آ جاتا ہے، کبھی دین سے نکل جاتا ہے، کبھی دین کی طرف آ جاتا ہے، کبھی دین سے دور ہو جاتا ہے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کی آیات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. یہ منافقین کی پہچان ہوتی ہے. دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے، اپنی مرضی کی آیات پر چلتے ہیں. جہاں آسانی ہوتی ہے تو وہ لے لیتے ہیں، جہاں کوئی دین میں فائدہ نظر آتا ہے تو آگے آتے ہیں، جہاں دین میں کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت لے جاتا، یعنی ان کے ہدایت کے راستوں کو بند کر دیتا، بلاک کر دیتا. یہ ایک طرح سے دھمکایا گیا ہے اور انڈائریکٹلی اشارہ کیا گیا کہ اب بھی چانس ہے، منافقت سے نکل آؤ. یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے جو آدھے دین میں اور آدھے دین سے باہر ہیں،
کہ وہ کیا کریں, ادخلوا فی السلم کافۃ, دین میں پورے کے پورے آ جاؤ. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بغیر کسی رکاوٹ کے اس کو پورا کر لیتا ہے. اور ہر کام, ہر چیز اللہ کی قدرت میں. وہ چاہے تو منافق کو سچا مومن بنا دے, اور چاہے تو ایمان والے اگر غفلت برتے تو ان کا دل پلٹ جائے. اسی لیے کہا گیا نا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, یعنی اللہ تعالیٰ صالح چیز کو خراب میں اور خراب چیز کو صالح میں بدلنے پر پوری طرح قادر ہے. یعنی ہوپ اب بھی باقی ہے. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں نفاق سے ڈرنا چاہیے, کہ کہیں ہم قرآن مجید کے کسی حکم کے بارے میں یہ نہ کہیں تو یہ بہت مشکل ہے, یہ میں نہیں عمل کر سکتا, اس سے تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی, لوگ مجھ سے کٹ جائیں گے, فلاں چیز چھن جائے گی. حضرت حسن بصری نفاق کے بارے میں کہتے ہیں مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے. کون ڈرتا ہے؟ مومن. اور منافق اس سے بے خوف ہوتا ہے. منافق بے خوف ہوتا ہے, منافق نفاق کے بارے میں نہیں ڈرتا. صحابہ نفاق سے ڈرتے تھے. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا, ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا ہوتا تھا. ان میں سے کوئی نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب کوئی نفاق سے ڈرتا رہتا ہے؟ اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے انسان. یاد ہے جب حضرت حنظلہ نے کہا کہ نافق حنظلہ منافق ہو گیا. کیوں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو اور طرح کا ایمان ہوتا ہے, گھر آتا ہوں بیوی بچوں میں لگتا ہوں تو دل بدل جاتا ہے, تو یہ کیا ہے, کہیں کچھ. حضرت ابوبکر سے ملے تو انہوں نے کیا کہا, میرے اوپر بھی یہی ہوتا ہے, چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. یعنی ان کو اپنی کیفیت کے بدلنے کی بھی فکر رہتی تھی. تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو یا ذکر میں مشغول ہوتے ہو, تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں. یعنی تم تو پھر فرشتہ ہی بن جاؤ کہ کبھی بھی جن سے کوئی غلطی نہ ہو. لیکن اے حنظلہ وقت کی بات ہے, آپ نے 3 بار یہ فرمایا. تو اب کیا ہے, جب ایمان کمزور ہونے لگے, جب بھوک لگنے لگے تو پھر کیا کریں, پھر دوبارہ کھانا کھا لیتے ہیں نا. انرجی ڈرین ہونے لگے تو پھر کوئی ایسی چیز لے لیتے ہیں جس سے انرجی بحال ہو جائے. ایمان کے اندر بھی کمزوری آتی ہے, جب ڈرین ہونے لگے تو واپس پلٹنا چاہیے ایسی چیزوں کی طرف جس سے ایمان بڑھنے لگے. اور اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, وہ مجھے پوری طرح دین میں داخل ہونے پر ضرور مدد کرے گا. اب غور سے ایک دفعہ آیات سن کے سمجھیے کہ کیا آپ کو مثالیں سمجھ آئیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر. ہم سب کو اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے سب پیاروں کی, صرف اپنے گھر والے نہیں, اپنے سب پیارے اور جو پیارے نہیں بھی ہیں ان سب کی بھی فکر کرنی چاہیے. اس لیے مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات میں نہیں جیتا, صرف اپنے آرام اور اپنے فائدوں کو نہیں دیکھتا, وہ سب کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے. ہم نے یہ خیر کہاں تک پہنچائی, کہاں تک لے کر گئے. کنتم خیر امت, ہم تو بہترین امت ہے, تو اسی وقت بہترین ہو سکتے ہیں نا جب یہ خیر اوروں تک بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.